نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے رمضان کے کورس 30 دن میں جنت کے ساتھ ساتھ کچھ اہم موضوعات کا سلسلہ پرسوں سے شروع کیا ہے، جس کا عنوان ہے اللہ کا کلام اور ہمارا کام۔ اس کا پہلا موضوع تھا اللہ تعالیٰ ہیں، شک نہ کرو۔ اس بیان میں ہم نے دلوں میں موجود شک کو رفع کرنے کے لیے مختلف دلائل دیے اور یہ ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہیں، وہ کائنات کا پورا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں اور وہی رب ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا موضوع ہمارا جو کل تھا وہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہیں۔ اس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جانا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم اس سلسلے کے تیسرے موضوع پر بات کریں گے، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ سے عام مسلمان محبت کیوں نہیں کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے سب محبت کرتے ہیں، دنیا بنانے والے سے بہت کم لوگ محبت کرتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آج ہم اس کی وجہ جانیں گے کہ عام طور پر عام مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کیوں نہیں کرتے ہیں۔ سوچیں تو یہ سوال دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ہر انسان دنیا کی کسی نہ کسی چیز کا عاشق ہوتا ہے، کوئی خوبصورتی کا دلدادہ تو کوئی اپنی خواہشات کا غلام، کوئی اونچے تعلقات چاہتا ہے تو کوئی بڑے نام اور کامیابی کو پسند کرتا ہے، کسی کو کھانے اور سیر و تفریح سے شغف ہوتا ہے تو کسی کو اسکرین سے محبت ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت موبائل اور کمپیوٹر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ مگر اسی دنیا اور دنیا کی چیزوں کے بنانے والے رب سے محبت کرنے والے بہت کم ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ محبت کا مقام دل ہے، اور دل کے راستے کو روکنے والے 7 بڑے پردے ہیں۔ آج ہم ان 7 پردوں کو، جو کہ 7 سچائیاں بھی ہیں، ان کو چاک کرتے ہیں، جو انسان کو دنیا کا عاشق بناتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے دور کرتی ہیں، تاکہ ہم کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار کریں۔ سب سے پہلا پردہ ہے والدین اور اساتذہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصل تعارف نہ دے سکے۔ ہمارے والدین کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصل تعارف اور ان کی محبت نہیں دے پاتے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، ان کی سزا، سختی اور غلط فہمیاں، یہ سب اپنے بچوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطلب سزا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطلب مشکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطلب بوجھ۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت ہیں، محبت ہیں، ان کے احسانات ہیں، ان کا جمال ہے، ان کا کمال ہے۔ لیکن جب یہ چہرہ کبھی دکھایا ہی نہ جائے تو دل کیسے ان کو پہچانے گا، کیسے ان کی جانب جھکے گا؟ دوسری طرف جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سکھانی تھی، یعنی اساتذہ، تو وہ بھی رکاوٹ بن گئے۔ ان کا خشک لہجہ، غصہ، سختی، اخلاق کی کمی، تو بچوں نے سمجھ لیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ والے لوگ ایسے ہیں
تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی بھی ایسے ہی ہوں گے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آنا بہت مشکل ہو گیا. حالانکہ وہ تو خود بھی جمیل ہیں، ان کی باتیں بھی جمیل ہیں، لیکن برا استاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ چھپا دیتا ہے، اور استاد اگر اچھا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں اتار دیتا ہے. اسی طرح سے دوسرا پردہ ہے دنیا پرست ماحول. ماحول انسان کا دل بدل دیتا ہے، اور آج کل ماحول تو پورا کا پورا دنیا پرست ہے. آج ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں ہر بات دنیا کی، ہر مقابلہ دنیا کا، ہر اسکرین دنیا دکھاتی ہے، ہر قدم دنیا کی طرف کھینچتا ہے. دنیا کی محبت پیدائشی نہیں، سیکھی ہوئی ہے. جس چیز کا ذکر زیادہ ہو دل اسی کا ہو جاتا ہے. جب ماحول ہی دنیا کی طرف دھکیل رہا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں زندہ رکھنا ایک مشکل کام بن جاتا ہے. یعنی سمجھ میں یہ آیا کہ دل وہاں جاتا ہے جہاں آنکھیں، کان اور دھیان جاتے ہیں. اس کے بعد تیسرا پردہ جو انسان کے دل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے درمیان حائل ہے، وہ ہے نفس، جو ہمیشہ آسانی اور لذت چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے غور و فکر سے، دل پر محنت کرنے سے، ذکر کرنے سے، شکر کرنے سے، نماز کی کیفیت بہتر کرنے سے. اور نفس کو یہ سب مشکل لگتا ہے. نفس کو پسند ہے مزہ، آسانی، فوری لذت. اسی لیے نفس کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف خود نہیں جاتا. اسے دنیا کی محبت سے چھڑا کر کھینچ کر لے جانا پڑتا ہے. دل پر محنت کرنی پڑتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں لانے کے لیے. چوتھا پردہ ہے قرآن سے دوری کا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں ملی، اور معرفت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بھی پیدا نہیں ہوئی. ہمارے گھروں، اسکولوں اور مدرسوں میں یہ کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہیں، ان کی صفات کیسی ہیں، ان کے ہم پر احسانات کتنے ہیں، اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اگر قرآن کی بات دل تک پہنچے ہی نہیں تو محبت دل میں اترے گی کیسے؟ دنیا کی باتیں ہم روز سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کم سنتے ہیں، اور محبت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جس کی بات بار بار دل تک پہنچے. سمجھ میں یہ آیا کہ جس کی آواز تم سنو گے محبت اسی کے دل میں اترے گی. اسی طرح پانچواں پردہ ہے دنیا کا فوری فائدہ، اور شیطان بھی دنیا کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. انسان فوری مزے کا عاشق ہے. موبائل فوراً مزہ دیتا ہے، کھانا فوراً مزہ دیتا ہے، خریداری میں فوراً مزہ ملتا ہے. اور پھر شیطان بھی دنیا کو مزید چمکا کر دکھاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کو مشکل محسوس کرواتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، قربت اور ذکر کا مزہ تھوڑا انتظار مانگتا ہے، لیکن اس سے زیادہ مزیدار چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور یہی بتایا نہیں جاتا ہے. اب چھٹا پردہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہے دنیا جو آنکھوں کے سامنے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھوں سے اوجھل ہیں. ان کی محبت غور و فکر مانگتی ہے. انسان جسے روز دیکھتا ہے اس سے جلد محبت کرتا ہے، اور جس پر غور کرتا ہے اس کی محبت دل میں اترتی ہے. دنیا ہر لمحہ آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے اس سے بہت محبت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کم ہے، اس لیے ان سے محبت بھی کم ہے.
قرآن بار بار کہتا ہے، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کیا وہ غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ لہٰذا غور و فکر کیا جائے تو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کیے بنا رہ نہیں سکتا۔ اصل مسئلہ ہے 7واں پردہ، کہ انسان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا ذائقہ کبھی چکھا ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا پہلا ذائقہ کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ اس ذائقوں کو محسوس کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی سوچ، تھوڑا سا ذکر اور تھوڑی سی کیفیت بنانی پڑتی ہے، اور جو یہ نہ کرے وہ اصل محبت کا ذائقہ کیسے محسوس کرے گا؟ اس کی زندگی تو پھیکی ہی رہ جائے گی، ویران، بنجر اور بے آب و گیا بھٹکتا ہی رہے گا۔ اگر ہم ان باتوں کا خلاصہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے عام مسلمان محبت کیوں نہیں کرتے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی محبت فطری ہے، آسان ہے اور فوری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت غور مانگتی ہے، وقت طلب ہے، یہ دل کا سفر ہے۔ اسی لیے دنیا سے محبت کرنے والے زیادہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔